بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جسمانی طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے سر میں درد رہتا ہے جادو کی وجہ سے یا بغیر جادو کے۔ اچھا، اس کی علامات کیا ہیں؟ سر میں درد ہے، بوجھ ہے، جسم پہ جکڑن ہے، غصہ بہت زیادہ آتا ہے، یادداشت کمزور ہے۔ یہ ہمارے چیزوں ذہنوں میں بیٹھ چکا ہے کہ جادو ہے۔ 99% جونسن ہے، میں نے اس کا نتیجہ جو نکالا ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہر گھر میں جنات موجود ہیں، شیطانی جنات موجود ہیں، ہر گھر میں موجود ہے۔ بڑی ذمہ داری سے میں جملہ بول رہا ہوں۔ اب وہ جادو سے نہیں ہے، پتلے سے نہیں ہے، ہانڈو سے نہیں ہے، نہیں جادو جنات کی مطلب ان کے تصور میں ہی نہیں ہے۔ کچھ لوگ اس کا ایسے رد کر رہے ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو۔ بہرحال دیکھیں، وما خلقت الجن والانس الا یا قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، حدیث میں بے شمار اور بہت ساری دلائل۔ لیکن میں آپ کو ایک آسان سی بات جو ہے وہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے گھر میں یعنی کہ یہ جو خاص جکڑن کا معاملہ ہے نا، اس کے پیچھے بیسک چیز کیا ہے؟ وہ تو بات کا معاملہ ہے نا، تعویذ یا جادو، لیکن میں عمل آپ کو ایسا دوں گا کہ جادو سے بھی ہے، تعویذ سے بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن چیز کی نزاکت کو سمجھ لیں۔ میرے پاس وقت نہیں ہے کیونکہ مجھے آپ بالکل فکس کر دیتے ہیں کہ پیر صاحب آپ نے جو ہے وہ 3 4 5 منٹ میں 8 منٹ سے پہلے کمپلیٹ کرنا ہے سبھی کچھ، ہمیں ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، آپ کی طرف سے ڈیمانڈ ہوتی ہے تو کوشش کر رہے ہیں۔ بہرحال ٹھیک ہے، حوصلہ افزائی پھر بھی کمنٹ میں آپ کر دیا کریں۔ وعدہ کریں گے آپ میرے ساتھ یہ جو میں وظیفہ آج آپ کو دینے جا رہا ہوں، اس کا فوراً اگر اثر ہو، 3 دن کا ویسے ٹائم ہوتا ہے، 3 دن آپ مجھے ٹائم دیں، 3 دن میں، لیکن اگر 3 سیکنڈ میں کسی کو اس کا فائدہ ہو تو وہ کمنٹ کے نیچے آ کے مجھے دعائیہ کلمات کا کمنٹ کرے۔ عزت والا عزت والے کو عزت دیتا ہے۔ میرا یہ جو آج کا وظیفہ ہے، اگر آپ کیا، آپ نے کرنے کے بعد 3 سیکنڈ کے بعد آپ کو رزلٹ مل گیا، پھر آپ نے کہنا ہے کہ یار کسی واقعی نیک باپ کی نیک اولاد نے جو ہے ہمیں اجازت کے ساتھ عمل دیا تھا۔ اعلیٰ شجرہ نسب سے ہمارا تعلق ہے، اور ہم جو ہے آپ کو بڑے یقین سے یقین دلاتے ہیں کہ یہ عمل آپ کو 1 سیکنڈ میں دنیا کے کسی کونے میں بھی، ٹھیک ہے، روحانی نسبت کے ساتھ کرنا چاہے، نسبت لگا دیتے ہیں ہر ویڈیو میں، بغیر نسبت جیسے بھی آپ، لیکن یقین ایک بڑی کامل چیز ہے۔ میں آپ کو ایک بات اور کرتا ہوں، آپ یہ عمل بغیر یقین کے کرو، چلو ٹھیک ہے، بغیر یقین کے کرو یہ عمل، آپ چھوڑو، آپ کا یقین کامل ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، کامیابی تب ملے گی جب یقین کامل ہوگا۔ چھوڑیں آپ، میں کہتا ہوں بغیر یقین، آپ کا یقین ہی نہیں ہے، بات ختم ہو گئی، آپ کا یقین کامل نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ عمل کرو، عمل کے 3 سیکنڈ، 3 دن کو بھی چھوڑو، 3 دن کو بھی چھوڑ دو، جاؤ، میں گارنٹی دے رہا ہوں 3 سیکنڈ میں رزلٹ آئے تو آپ نے اسی ویڈیو کے نیچے یا کسی اور ویڈیو کے نیچے آپ نے کمنٹ دینا ہے دعائیہ کلمات کا۔ چلے یہ وعدہ کریں، ٹھیک ہے، ڈن ہو گیا جی، چلے اوکے کرو۔ ابھی جو ہے آپ نے یہ میں بڑی ذمہ داری سے یہ چیز دینے جا رہا ہوں۔ دیکھیں، آپ جب جادو کے اعمال کرتے ہیں، آپ کا پیچھے کون ہے جو آپ کا پرسارے حال ہے؟ کون ہے جو آپ کو پوچھے گا؟ کون ہے جو آپ کا تو فون نہیں اٹھاتے ہم لوگ آسان لفظوں میں، ٹھیک ہے نا، کیا کہتے ہیں ہم لوگ بزی ہیں جی بہت زیادہ۔ ظاہری بات ہے 1000 کال کون اٹھا سکتا ہے؟ 9 10 لاکھ 12 لاکھ جس بندے کو سنتی ہو، اس میں سے 1000 کا دل کر گیا بات کرنے کو تو نہیں کر سکتے۔ ہاں، اس چینل پہ لائیو آ جاتے ہیں صبح 6 5 پہ، اسحار میں خود لگاتا ہوں عقل سلیمانی کے، جیسے بنکر میں لوگ چلے جاتے ہیں نا اپنی جسمانی حفاظت کے لیے، ایسے عقل سلیمانی حفاظت کا کلا ہوتا ہے، آپ کے ارد گرد ہو جاتا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جی۔ اچھا، وہ ہم صبح 6 5 پہ حفاظتی اسحار لگاتے ہیں اسی چینل پہ، فجر کے بعد پاکستانی ٹائم کے مطابق، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں وہاں، سوال و جواب ہوتے ہیں، آپ بے فکر ہو جائے، جتنا ہم آپ سے کر سکتے ہیں تعاون کریں گے، ٹھیک ہے، اور پورا، ہاں، روحانی علاج کے لیے جو رابطہ کرتے ہیں وہ نمبر دیکھ کے تو وہ روحانی علاج کے لیے صرف کریں، اور کال نہیں کرنی، واٹس ایپ میسیج دیں، صبر تعامل رکھیں، اگر مناسب ہوا آپ کا ٹائم آ گیا، باری آ گئی، ٹھیک ہے، اور جب ہم آپ کا کیس لے لیں گے کہ ابھی ٹھیک ہے علاج کریں گے تو پھر آپ کو ہماری محنت کا رزلٹ آئے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے بالکل بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے لائیو آنا ہوتا ہے، ہم نے ویڈیو بنانی ہوتی ہے تو ہم کسی کو شکایت کا موقع نہیں دیتے، اس کو اتنی اس کے اوپر محنت کر دیتے ہیں کہ وہ خود میں شرمسار ہوتا ہے کہ یار محنت اس بندے کی بڑی ہے اور ہم اس کے ساتھ کوئی تعامل نہیں، مطلب اس لیول پہ نہیں جس لیول کی اس کی محنت ہے۔ تو ہمیں باپ دادا نے یہی سکھایا ہے، محنت سکھائی ہے، اور عزت سے بات کرنا سکھایا، اور جیسے بھی ہے، ٹھیک ہے، جتنا بھی ہو سکے۔ تو بہرحال جو ہے غصہ برداشت، کمزوری، جسمانی جکڑن، درد، یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کی زندگی میں اگر ہیں تو آپ بالکل پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ ایسا عمل دوں گا۔ ہاں، آپ ثوابات یہ چل رہی تھی کہ ہر گھر میں شیطانی جنات ہے، یہ بات ادھوری رہ گئی تو پھر آپ پہ قرض رہ جائے گا، آپ سوچتے رہیں گے پیسا نے بات مکمل نہیں کی۔ تو 1 منٹ مجھے دے دیں، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔
آپ گھر میں آپ کے بیڈ روم میں ایک واش روم ہے، آپ کے گھر میں واش روم ہے، آپ جانے سے پہلے کوئی دعا پڑھتے ہیں، آپ اس کا ترجمہ پڑھ لیں۔ آپ دعا پڑھتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ میری حفاظت فرما، اے اللہ میری حفاظت فرما، اے اللہ میری حفاظت فرما۔ آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کن سے؟ ان خبیث جنوں سے اور ان خبیث جننیوں سے۔ اب دعا میں آپ کیوں کہہ رہے ہیں من الخبث والخبائث کا ترجمہ آپ کر لیں، خبیث جن، گندے جن، ذلیل جن، ظالم جن، جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، وہ جن جو آپ کے واش روم میں موجود ہے۔ ایک بندہ کمرے میں ہے ہی نہیں، آپ اسے کہتے ہیں کمرے سے باہر نکل جاؤ۔ مثال کے طور پہ آپ اپنے گھر میں ہیں، آپ کے کمرے کے اندر 10 لوگ بیٹھے ہیں تو آپ کہتے ہیں چلو یار باہر چلو، باہر چلو، میں نے اندر آنا ہے۔ آپ کے گھر میں کوئی ہے ہی نہیں اور آپ کہہ رہے ہیں باہر چلے۔ آپ کی دعا بتا رہی ہے کہ اندر کوئی ہے، وہ کیا ہے؟ خبث والخبائث، یعنی کہ وہ واحد کا صیغہ نہیں ہے، وہ جمع کا ہے۔ وہاں پہ خبیث جن اور خبیث جنن، یعنی کہ لا تعداد۔ حضور نے صحابہ سے فرمایا، اس وقت واش روم نہیں ہوتے تھے باہر، سرکار نے فرمایا دعا پڑھا کرو اونچی آواز میں، کیوں؟ وہاں پہ جو مخلوق موجود ہے وہ وہاں سے چلی جائے۔ جیسے ہی آپ رفع حاجت کے لیے توجہ کرتے ہیں اور آپ کے وجود سے نکلنے والی جو نجاست ان کی خوراک ہوتی ہے، تو یہاں پہ آپ جب دعا پڑھتے ہیں تو وہ جنات چلے جاتے ہیں وہاں سے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ واپس بھی وہیں آتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ چلے، لیکن حضور نے فرمایا یہ حفاظتی ہے سارے۔ اب وہ چیزیں جو ہیں، وہ خبیث جو چیزیں ہیں جو لوگ نہیں پڑھتے یا منہ میں پڑھ لیتے ہیں، اونچی آواز میں پڑھنے کا حکم ہے۔ اب وہ لوگ وہ چیزیں جو اب ہمیں تو اپنے بیت الخلاء پہ باہر لکھ کے لگانا چاہیے، بچوں کو یاد کروانا چاہیے، اونچی آواز میں پڑھنا چاہیے۔ اس کا پاگل پن کا علاج ہے، یعنی کہ جو سائیکو مریض ہے، جو ڈپریشن میں رہتا ہے، جو ٹینشن میں رہتا ہے، اور جو اپنے جو ہے بہت سارے معاملات میں، وہ 101 دفعہ ظہر کے بعد اس کو پانی پہ دم کر کے پی کے چہرے پہ سر پہ مساج کر کے پینا شروع کر دے، تو میں کہتا ہوں یقین مانو وہ بالکل نارمل ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، ایزی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح وہ چیزیں جو ہیں وہ کیا کرتی ہیں، خبیث شیطانی طاقتیں کیا کرتی ہیں، وہ آپ کے برش کے ذریعے منہ میں، کپڑوں کے ساتھ، آپ کے وجود کے ساتھ، تو وہ ان شیطانی طاقتوں کی علامات میں سے سب سے بڑی علامت ہے کہ دماغ کی جکڑن ہوتی ہے، جسم کی جکڑن ہوتی ہے، جو وجود میں جکڑن ہوتی ہے، اور مختلف اعضاء میں جو بیٹھ جاتی ہیں، معدہ جگر مثانہ برباد کر دیتی ہیں، گردے برباد کر دیتی ہیں، لوگ ڈائلسس پہ اور بہت ساری چیزیں تب پتہ چلتا ہے جب ختم ہو جاتی ہے ہر چیز۔ اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جب ٹارگٹ پہ یہ کام کرتی ہے تو یہ ظاہری تب ہونے دیتی ہے، کیونکہ یہ درد چھپا لیتی ہے، یہ چیزیں درد تکلیف چھپا لیتی ہے، اندر سے آہستہ آہستہ کام کرتی رہتی، یہ تب ظاہر ہوتا ہے جب 99% چیز ختم ہو جاتی ہے۔ بھائی آپ کے پرابلم میں آپ کو مسئلہ آتا ہے تو آپ کو تو فوری درد ہونی چاہیے، تکلیف، تو ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے بھی اب تو 70% ختم ہو گیا، کمال ہے بھائی، 1% ختم ہو تو تکلیف آنی چاہیے، 70% ختم ہو گیا تکلیف نہیں آئی، تو وہ چیز ہے پراپر، جس نے بڑے باقاعدہ طور پہ کام کیا ہے، ٹھیک ہے، جس نے پڑھائی کی ہے، جس نے ہر چیز کو کور کیا، پھر اس نے شدت میں، اب بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، آپ کیا کہیں گے، آپ ہماری ان سے کیا دشمنی ہے، ان کا کیا، یہ ایک موضوع علیحدہ ہے۔ بہرحال یہ اب مختصر یہ ہے کہ آپ کو یہ وظیفہ جو میں آج آپ کو دینے جا رہا ہوں، جسمانی جادو کسی بھی قسم کا ہے، سر درد کا ہے، جکڑن کا ہے، تو اس عمل کو آپ نے کرنا ہے، 21 مرتبہ آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، درود ابراہیم 21 مرتبہ، اور اس کا کمال یہ ہے کہ 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت، اب سر درد کسی بھی وقت ہو رہا ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یا جسمانی جکڑن ہے تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ پیر صاحب یہ کیا ہے، ٹھیک ہے، 21 مرتبہ آپ نے درود ابراہیم اسی وقت پڑھنا ہے جس ٹائم آپ کو مسئلہ ہے، روزانہ کر لیں، معمول بنا لیں، رات کو سوتے وقت یہ ہمارا جو عمل ہے، ہم یہ وظیفہ دیتے ہیں اپنے جو ہم سے علاج کرواتے ہیں ان کو 7 ٹائم میں یہ پڑھائی کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، 21 مرتبہ آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے 21 مرتبہ آپ نے سورہ فلق پڑھنی ہے، سورہ فلق آپ نے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، 21 مرتبہ، اور اللہ تعالیٰ کا ایک جو مبارک نام ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی، یا حفیظو یا رقیبو، یا حفیظو یا رقیبو، ٹھیک ہے، اس کو 70 مرتبہ پڑھنا ہے، پڑھ کے پانی پہ دم کرنا ہے، چہرے پہ سر پہ مساج کرنا ہے، پانی پی لینا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ عمل 3 دن آپ نے مسلسل کرنا ہے، ٹھیک ہے، یا حفیظو یا رقیبو، 70 مرتبہ پڑھنا ہے، یہ ہر نماز کے بعد بھی آپ کر سکتے ہیں، آخر میں بھی آپ 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیں، اچھا، ہر نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، نارملی جو ہے آپ اس کو 3 دن کر لیں ہر نماز کے بعد 15 نمازوں میں، تو آپ اس کے عامل بن جائیں گے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، یا حفیظو یا رقیبو، اس طرح انگلی پہ دم کرنا ہے، دم کر کے آپ نے اس طرح پڑھتے رہنا ہے جب تک سر سے درد ختم نہ ہو جائے، ایسے اس جگہ ہو رہی ہے آپ نے ایسے کرتے رہنا ہے، ٹھیک ہے، 11 دفعہ پڑھنا ہے یا حفیظ، ایسے، ٹھیک ہے، اور اس طرح مسلسل پانی پہ دم کر کے مساج کرنا ہے، اور آپ نے دیکھنا ہے فوراً آپ کو اس کا سکون ملے گا، اور اس کی اجازت ہے، آپ کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔